اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے قیامت کے قائم ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور قیامت کے متعلق ہمیں کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں کہ جب یہ پوری ہو جائیں تو قیامت قائم ہوگی، اور انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ یاجوج ماجوج آخر الزمان نشانیوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور ہمارے ماں باپ کی طرح ہمارے بارے میں پریشان رہتے تھے، اس لیے وہ ہمیں پوری مکمل تعلیم دے کر گئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں صرف 2 علامات یا نشانیوں کا ذکر ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی۔ وہ 2 علامات یا نشانیاں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے اور دوسری نشانی یاجوج ماجوج ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اس لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف میں آیا ہے، جہاں حضرت ذوالقرنین نے انہیں بند کیا۔ جہاں حضرت ذوالقرنین پہنچے 2 بیریئرز کے درمیان، اور پھر وہاں انہوں نے تانبے اور لوہے کی دیوار بنا کر ان کو بند کر دیا۔ اور اسی ذکر میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے پاس صلاحیت موجود نہیں، یعنی وہ اس قابل نہیں کہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں، اور نہ ہی اس قابل ہیں کہ وہ اس دیوار کو توڑ سکیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اسی حکم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں یوں بیان فرمایا، جب ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے، اور ہمارا وعدہ عنقریب آن پہنچے گا۔ اس سلسلے میں کچھ سکالرز اور علماء کا خیال ہے کہ ان کو دابدین کے کسی درے میں یا پھر کوکاف کے پہاڑوں میں بند کیا گیا تھا، کیونکہ سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کیونکہ سورہ انبیاء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو بلندیوں سے اترتا ہوا دیکھ کر کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن مجید میں اس کے لیے شاخصۃً کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے، یعنی ان کو بلندیوں سے اترتا ہوا دیکھ کر کافر حیران رہ جائیں گے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بہت سی احادیث مبارکہ سے ہمیں باخبر کر دیا گیا، اس لیے ہمارا یقین ہے کہ یاجوج ماجوج ضرور آئیں گے۔ یہاں کافروں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کو اترتا دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر کون سی مخلوق ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہیں۔ اس سلسلے میں 2 احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ کتنے میں سے کتنا حصہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے۔ جب یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم فکر مت کرو، تم میں یاجوج ماجوج ملا دیے جائیں گے، اور وہ جو 1000 میں سے ایک ہوں گے وہ تم ہوگے اور تم جنتی ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ میری امت کی مثال جنت میں اس طرح ہوگی جیسے کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال ہوتا ہے۔ یہ سارے جہنمی ہوں گے، میری امت کا صرف ایک بال ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہوگی۔ اور دوسری جگہ بیان فرمایا، مستدرک بن حاکم کی حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکل و صورت ہم انسانوں سے نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک کان نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرا کان اوپر لے لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ ان کا قد 2، 3 یا 4 بالش ہوگا، یعنی 3 سے 4 فٹ تک کا ہوگا۔ ان کی تعداد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک ان کے سلب سے 1000 بچے پیدا نہ ہو جائیں۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آدم کی اولاد ہیں اور تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور کسی بیریئر کے پیچھے بند ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بیریئر کے پیچھے بند ہیں تو وہاں سے نکل کیوں نہیں سکتے؟
تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ صبح سے شام تک دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب پہنچ جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں، تو کہتے ہیں کہ باقی کل کریں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب دوبارہ آتے ہیں تو دیوار پھر سے مکمل موجود ہوتی ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو ان کا سردار کہے گا کہ اب بس کرو، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ جب اگلے دن وہ لوگ آئیں گے تو دیوار اسی حالت میں موجود ہوگی، اور پھر یہ لوگ اس دیوار میں سوراخ کر لیں گے اور دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک خوفناک قوم ہے، اور اس قوم کی عورتیں ہزاروں بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں۔ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ایک بادشاہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا ذکر ملتا ہے جو انتہائی خوفناک ہیں۔ پہلا سفر مغرب کی جانب تھا۔ اس سفر میں آپ آب حیات کی تلاش میں نکلے مگر ناکام رہے۔ پھر آپ نے دوسرا سفر مشرق کی جانب کیا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، وہاں آپ نے ایک خانہ بدوش غیر مذہب قوم کی مدد فرمائی۔ اور تیسرا سفر شمال کی جانب کیا تھا جو بڑا ہی عجیب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام سدون یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان لوگوں سے آپ نے اشاروں میں بات کی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی کہ پہاڑوں کی دوسری جانب ایک ایسی قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ بہت فساد پھیلاتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہماری فصلوں اور سبزیوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ انسانوں، سانپ اور بچھو حتیٰ کہ گرگٹ تک کو کھا جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہماری ان سے جان چھڑوائیں، اس کے بدلے ہم آپ کو بہت سا مال عطا کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلتے ہوئے تانبے کو جما کر اس کے اوپر لوہے کے تختے بنا دیے، ان کے درمیان لکڑی اور کوئلے کو بھر دیا اور پھر آگ بھڑکا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑوں کی بلندیوں تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط تھی۔ اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو چکے تھے اور اب ان کا انسانی آبادیوں کی طرف آنا ممکن نہیں تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ وقتی طور پر تو یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ ان کے متعلق ہر زمانے کے علماء کرام کے الگ الگ نظریات اور تعویلات موجود ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کروائی اور یاجوج ماجوج کو بند کیا۔ دنیا میں پائے جانے والی مختلف دیواروں کو یاجوج ماجوج کی دیوار سے جوڑا جاتا ہے، جن میں دیواریں چین اور دیواریں قفقاز ہیں، جرمنی کی دیواریں برلن اور روس کے درے دریال شامل ہیں۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں کہ ان کو توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے سے تعمیر کی گئی ہیں، لہٰذا یہ تمام تعویلات فاسد قرار پاتی ہیں۔ جدید علماء نے یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سائنسی نقطہ نظر پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ سورہ کہف کی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا اور وہ اس راستے پر روانہ ہو گئے۔ ان آیات میں لفظ سبینن کو علماء کرام نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے، جس راستے پر چل کر حضرت ذوالقرنین آسمانوں پر پہنچ گئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین چل کر ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ زمین کی طرح اپنے مدار میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین ایسے راستے پر چلتے ہوئے پہنچ گئے ہوں جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ علماء کرام اور محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول کا نام دیا ہے، چونکہ 1400 سال پہلے لوگ بلیک ہول کے نام سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں 2 سدین یعنی رکاوٹوں کے بیچ ایک قوم آباد تھی۔ 2 سدین کے معنی محرخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید تعمیر میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نتیلا قرار دیا گیا ہے، کیونکہ فلکیات میں سد کے معنی کسی گلیکسی کے گیس یا گرد و غبار کا خطہ ہوتا ہے۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں جو لوگ آباد تھے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق تھے، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی تھی کہ وہ ایک بیریئر بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائیں۔
یہاں ایک لفظ ارض کا بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی زمین نہیں بلکہ یہ پوری کائنات میں موجود سیارے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لہٰذا ارض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمینیں بھی ہیں۔ یہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین پر خاص کرم فرمایا تھا اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی کے باوجود انہوں نے ایک ایسا سد یعنی بیریئر بنا دیا جو گیس پر مشتمل تھا اور تانبے اور لوہے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے۔ یاجوج ماجوج دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد بلندیوں سے نیچے اتریں گے اور پوری کائنات میں پھیل جائیں گے اور پھر یہ ہر طرف فساد پھیلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان میں ایک بیماری پیدا کرے گا جس کے سبب یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کائنات میں لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا، وہ ان کی تمام لاشوں کو کھا جائیں گے اور دنیا سے ان کا صفایا